اس پروگرام میں جس موضوع کو الفاظ کا خراج پیش کرنا ہے وہ ہے یوم آزادی۔ قوموں کی زندگی میں بعض دن اس قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کا تذکرہ دلوں کو ایمانی جوش و خروش سے بھرپور کر دیتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست کا دن ایسے ہی اہمیت کا حامل ہے۔ 14 اگست محض ایک دن نہیں بلکہ تاریخ پاکستان کے مجاہدین کے بے مثال جذبہ قربانی کا پیغام بھی ہے۔ اس دن کی تاریخی عظمت کے پیش نظر آج وطن عزیز کے ہر شہر اور قصبے میں خوشی و مسرت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اس حسین موقع پر آپ سب کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں غیر معمولی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں، یہ جشن آزادی مبارک ہو۔ خوشی سے ہو گئی ہر دل کی آبادی مبارک ہو۔ حاضرین کرام، یوم آزادی کا لفظ زبان سے ادا ہوتے ہی تاریخ پاکستان کے ولولہ انگیز دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ خوشے کو گلاب محکنے لگتے ہیں، یادوں کا قافلہ سفر کرنے لگتا ہے اور پھر وہ زمانہ تصور میں ابھرنے لگتا ہے جب برے صغیر کے مسلمان اپنے عزم و حوصلہ سے اپنے مستقبل کی عمارت تعمیر کر رہے تھے۔ وہ دور مسلمانوں کے لیے بے پناہ کٹھن اور مشکل تھا۔ ایک طرف انگریز تھا جو یہاں ہزاروں برس حکومت کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا اور دوسری طرف ہندو تھا جو مسلمانوں سے اپنی سینکڑوں برس غلامی کا بدلہ چکانے کی سوچ رہا تھا۔ ان کے علاوہ ایسے کم اندیش مسلمان بھی تھے جو نظریہ اسلام سے منہ موڑ کر ہندو سے تعاون کر رہے تھے۔ غرض یہ کہ چاروں طرف مسلم دشمنی کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھی۔ اس نازک دور میں قائد اعظم محمد علی جناح آزادی کے سورج کی علامت بن کر ابھرے۔ آزادی کا وہ سورج جس نے دیکھتے ہی دیکھتے غلامی کی تاریکیوں کا طلسم توڑ دیا اور آزادی کی روشنی سے ماحول جگمگانے لگا۔ قائد اعظم کی قیادت بلا شبہ خدا کا بہت بڑا انعام تھی۔ وہ قائد جس نے باطل کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ جھکانا سیکھا تھا۔ وہ قائد جس کے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹا اور جس کا کردار صحیح معنوں میں مرد مومن کا کردار تھا۔ اقبال کا مرد مومن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ قائد اعظم نے ملت اسلامیہ کی یوں ناخدائی کی کہ قوم نے صدیوں کا فاصلہ برسوں میں طے کر لیا اور پھر 14 اگست 1947 کو چشم فلک نے یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ انگریزوں کا اقتدار حرب غلط کی طرح مٹ چکا تھا اور ہندو سامراج مسلم دشمنی میں ناکام ہو کر اپنے زخم چاٹ رہا تھا۔ ہمارا محبوب قائد اپنے تمام حریفوں کو شکست فاش دے چکا تھا اور دنیا پاکستان کے وجود کو سلام عقیدت پیش کر رہی تھی۔ معزز سامعین، تحریک پاکستان کی اصل قوت دو قومی نظریہ اسلام تھی۔ اس نے برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا اور فضائے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے پرجوش نعروں سے گونج رہی تھی۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہی نظریہ اسلام پاکستان کی حقیقی بنیاد ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے کہ پاکستان ہر لحاظ سے سربلند اور خوشحال ہو تو ہمیں اس کی نظریاتی بنیادوں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اسلام اس ملک کا مقدر بھی ہے اور اس کے تابندہ مستقبل کی ضمانت بھی ہے۔ ایک ابر نو بہار فضاؤں پہ چھا گیا، ایک ابر نو بہار فضاؤں پہ چھا گیا، اسلام اس چمن کی رگوں میں سما گیا۔ محترم حاضرین، آج کے دن قومی پرچم کی سربلندی کو گواہ بنا کر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا ہر احساس پاکستان کے طفیل ہے۔ ہم طالب علم ہیں یا استاد، مزدور ہیں یا صنعت کار، افسر ہیں یا ورکر، شہری ہیں یا دیہاتی، ہماری شان اور آن بان فقط پاکستان کے دم قدم سے قائم ہے۔ اگر ہمارا ملک سلامت ہے تو پھر سب کچھ محفوظ ہے اور اگر ہمارا ملک خطرات کی زد میں ہے تو پھر ہم بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آزادی کا عطیہ ہے، اس لیے ہم نے ہر قیمت پر اپنے مقدس وطن کی آزادی کو برقرار رکھنا ہے۔